السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک عباسی خلیفہ تھے اور انہوں نے اس وقت کے جو وقت کے امام تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا، مجھے کیونکہ صحیح یاد نہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن واقعہ میں نے خود پڑھا۔ ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے آپ کو وقت کا قاضی مقرر کیا ہے۔ وہ جو امام تھے وقت کے، وہ یہ بات سن کر دربار سے انہوں نے دوڑ لگا دی۔ درباریوں نے انہیں پکڑا، واپس لے کے آئے، پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے اور آپ نے دوڑ لگا دی، کیا ہوا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے سخت حساب ہوگا وہ وقت کے قاضی کا ہوگا، اور اس کو اس کے فیصلوں کے بدلے میں اس کے جسم سے اس کی کھال ایسے اتاری جائے گی جیسے جسم سے ہم اپنے لباس کو اتارتے ہیں، اور میرے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میں اپنی کھال اپنے جسم سے اتروا سکوں، اس لیے میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ یہ واقعہ آج پاکستان کے پورے نظام کے لیے ہے۔ یہ ایک کسی ادارے یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ پورے نظام کے لیے ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے، جو وقت کے اس وقت طاقت ترین حلقے ہیں جو اس قوم کے فیصلے کرتے ہیں، یہ اس کے لیے۔ جب قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا اور آپ کے فیصلوں کے بدلے میں آپ کے جسم سے آپ کی کھال اتاری جائے گی، اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے تصور میں لے کے۔ ملک میں انتشار ہے، اور انتشار کن لوگوں کی وجہ سے؟ جن کے پاس طاقت ہے۔ آج ہمارا جسٹس سسٹم اس بات پر بضد ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا، جبکہ پورے ملک کے قانون دان دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے ساتھی ججز اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اس پر بضد ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ کیا کسی نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ تم نے یہ جو اسمبلیاں تھی جہاں آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے کس قانون اور کس نقطے کے تحت ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا؟ جبکہ آپ کے وزرائے اعلیٰ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس ملک کا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اسمبلی نہ توڑے، اور بعد میں آپ کو اور آپ کے بندوں کو گالیاں دے کے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کام ہو جاتا تو میری اسمبلی نہ ٹوٹتی۔ آپ نے اسے لالچ، بلیک میل اور اقتدار کا ہوس جو اس شخص اور پورے خاندان کے اندر ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان سے اسمبلی تڑوائی اور ملک کو ایک نئے انتشار میں مبتلا کر دی۔ میں پوری قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سے بھی سوال ہے، ہر جماعت سے سوال ہے کہ جس شخص نے 4 سال اس ملک پر حکومت کی اور اس کے بعد اس وقت جب وہ حکومت میں تھا اس بات پر بضد رہا کہ وہ پورا طاقتور وزیر اعظم ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، سب کچھ وہ کرتا تھا، سب کچھ وہ کرتا تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اور جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اس ملک میں کیا کریں گے تو آپ ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ اتنے $100 ارب میں واپس لے کر آؤں گا۔ آپ 4 سال پوری طاقت کے ساتھ احتساب کرتے رہے، آپ ان لوگوں کے جن سے آپ نے پیسے نکالے، ان کے گرے بانوں سے نہیں، ان کے حلق کے اندر آپ کا ہاتھ رہا۔ آپ نے انگلینڈ کے اندر ان پر کیسز کیے، بجائے وہاں سے ریکوری لینے کے آپ الٹا وہاں پر اربوں روپے پاکستان کے دے کر واپس آئے، اور آپ نے وہاں پر معافی بھی مانگی۔ جو اربوں روپے انگلینڈ نے پاکستان کو دیے، آپ نے واپس اس چور کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جس کے وہ پیسے تھے، پاکستان کو وہ بھی نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں سب بتا رہے ہیں، پورا ملک یہ بتا رہا ہے کہ اس سے کئی 100 کنال زمین اور کروڑوں روپے وصول کر لی۔ ہیرے کی انگوٹھی کا الزام آپ کے اوپر ہے، اور آپ آج پھر بضد ہے کہ آپ اس ملک کو حکومت کر کے انقلاب لے کے آئے۔ کون سا انقلاب؟ 4 سال کی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب دے دیں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کو اگر حکومت دی جائے، آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ کٹے، بچے، انڈے، ککڑی، ان سے ملک کی معیشت سنبھلتی ہے؟ نہیں جناب، ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے معاشی نظام ہوتا ہے۔ یہ جدید دور ہے،
اس دور کے اندر امریکہ، جرمن اور یہ جاپان، انگلینڈ، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ان کی معیشت کی بنیاد کٹے بچے اور انڈے مرغیاں نہیں ہیں. ان کی معیشت کی بنیاد ٹیکنالوجی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ گالی، بد تہذیبی، لا قانونیت، اور آپ پر کوئی قانون ہی نہیں لگتا. یہ جو اسمبلیاں آپ نے توڑی ہیں، کیا یہ ملک ان اسمبلیوں کو توڑنے کے بعد انتخابات کا متحمل ہے؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں، غربا مر رہے ہیں، غریب مر رہے ہیں، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، چینی، تیل، کوئی چیز میسر نہیں ہے. اور آپ اس ملک کو انتخابات اور 2 اسمبلیوں میں انتخابات کروا کے کیا تیر مار لیں گے؟ ان پہ دونوں میں آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس اکثریت تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان اسمبلیوں کو توڑ دیا، اس لیے کہ آپ پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، اور وہ ہو چکا. اور آج کا نظام انصاف بھی آپ کے ساتھ مل گیا. انصاف کی جو سہولتیں آپ کو میسر ہیں، کسی عام پاکستانی کو میسر ہیں، کسی عام آدمی کو میسر ہیں، کسی اور سیاسی لیڈر کو ان کی سہولت یا سہولتیں موجود تھی، یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے. اور آپ جب 1 سال یا کچھ سال بعد دوبارہ یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، جیسے آج آپ نے کہا، تو ہم نے آپ کا کیا بگاڑ لیا؟ اس نظام کا کیا بگاڑ لیا؟ چودھری افتخار، جسٹس چودھری افتخار سے لے کر ساکم نثار اور سعید کھوسہ تک جو فیصلے انہوں نے کیے، اس کی سزا پورا ملک بھگت رہا ہے. اس ملک اور قوم نے ان کا کیا بگاڑ لیا جو آج کے نظام انصاف کا بگاڑ لے گا، آپ کا بگاڑ لے گا؟ یہ حکمران جو چلے گئے، اس کے غریب عوام نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ وہ بھی ایک قصہ پائنیئر ہو گیا، آپ بھی کل قصہ پائنیئر ہوں گے. اور تباہی اور بربادی نوجوان نسل کا مقدر ہے. الطاف حسین نے بھی اپنی قوم کو یہی خواب دکھائے تھے، آزادی کے، انقلاب کے، اور آج تک کراچی اس انقلاب کی سزا بھگت رہا ہے. وہ صرف کراچی تھا، آپ کے پاس پورا ملک ہے. آپ اس قوم کو، کل تک آپ کہتے تھے کہ نواز شریف نے عدالتوں پر حملہ کیا، آج آپ کے لوگوں نے بھی عدالتوں پر حملہ کیا. آپ بزور بازو ہر جگہ سے ضمانت لیتے ہیں، آپ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور یہ قوم آپ کے ساتھ ہے. کس بنیاد پر؟ آپ کے پاس کو معیشت کا پلان ہے تو اس قوم کو بتائیں. صرف ایک ہی پلان ہے، میں لوں گا، میں دوں گا. اس ملک کے لیے معاشی پلان کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے وزیر خزانہ اسد عمر سے لے کر شوکت ترین تک آپ نے پوری طاقت لگائی، اور پھر انجام جب آپ سے حکومت چھن گئی تو آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے طاقت لگائی. یہ جو نظام، جو آج کے لوگ ہیں، میرے وزیر اعظم صاحب اور جتنے اس کے لوگ ہیں، یہ بھی اقتدار کے بھوکے ہیں. اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ اقتدار کی بھوک ان کے اندر کتنی ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے غلام ہیں، اور آپ بھی اسی طرح کے غلام ہیں. آپ کو اس کے اقتدار کی ہوس کے علاوہ آپ کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ کرکٹ نہیں ہے جو آپ نے ایک ورلڈ کپ جیتا، اس کی سزا پوری قوم کو مت دیں. اور قوم بھی ذرا سوچے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کب تک اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر پھریں گے. یہ لوگ آپ کی فلاح کے نہیں، اپنی کرسی کے لیے لڑتے ہیں، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ چلے جائیں گے، اور ان کے بعد کوئی اور آئے گا. آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا. ذرا سوچیں.